قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی چرند پرند حیوانات اور انسانات اس دنیا میں آئے، انہوں نے ایک دن مرنا ہے اور انہوں نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن کیسے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی نیچے اترا تو جنگل کے درندوں نے اسے کھایا، اور جب درندے کھا کر چلے گئے تو پرندے آ گئے اور بچتی لاش کو ان پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی۔ آپ علیہ السلام نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کوئی بھی سوال بے مقصد نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین تھا، لیکن اس سوال کا مقصد یہی تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ابتدا ہی سے اپنی نگرانی میں رکھتے اور پالتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا کر ان کا قیمہ بناؤ۔ جب اچھی طرح قیمہ بن جائے تو ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ پرندے مور، مرغ، کبوتر اور گدھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان کا قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کو کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد پہاڑ سے اترے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی بحکم الہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بہینہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
قرآن کریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے زندہ کرے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کر لو۔ پرندوں کو مانوس کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پرندے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ قرآن مجید میں پرندوں کے اڑ کر آنے کے بجائے چل کر آنے کی وضاحت فرمائی گئی کہ بعد میں آنے والے قیامت کے منکر لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کے بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جس سے ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں مرے اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مر کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید اس طرح زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کے مرے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا، اور اسے ایک دن ضرور اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، گدھ میں لالچ کی بری عادت ہے، جبکہ کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے سے چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت آپ علیہ السلام کو نفس مطمئنہ جیسی دولت مل گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ مرغ کو ذبح کرے، یعنی کہ اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی کہ اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی کہ اپنے اندر پیدا ہونے والی لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی کہ اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کئی چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا یقین کامل ہوتا ہے، انسان کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ بالکل اسی طرح یہ واقعہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔